ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ہمیں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت میں ڈھونڈنا ہوگا۔ مسلمانوں پر جو بھی حالات جس وقت بھی آئیں تو یہ ضروری ہے کہ مسلمان اس وقت کے حالات پر نظر کریں جس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان موجود تھے، اور جن حالات سے مسلمان گزر رہے تھے اور جن حالات میں اللہ نے اپنے حبیب کو اور صحابہ کو ان اولو العزم پیغمبروں کا نام سنایا ہے اور قصہ سنایا ہے، وہ اس لیے سنایا تاکہ ان کے اندر قوت پیدا ہو، ہمت و استقلال پیدا ہو، اور اسی عزم و ہمت کے ساتھ وہ اپنے مشن میں لگے رہیں۔ مسئلے کا حل مایوسی نہیں ہے، مسئلے کا حل اپنے آپ کو کوسنا اور ہاتھ توڑ کر بیٹھ جانا اور دنیا و ما فیہا سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ آدمی اس کی کوشش میں لگا رہے، اس زبوحالی اور پریشانی سے نکلنے کی جو صورت ہو سکتی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرے، اور
उस फैज़ नबूवत से रोशनी हासिल करे कि जिसकी रोशनी से अब तक मुसलमान हमेशा नजात पाते रहे हैं और कामयाबी की मंजिलें तय करते रहे हैं। जहां कहीं भी एक इंसान रहे तो उसके साथ दूसरे इंसान भी होंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को ऐसा बनाया है कि इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं, बल्कि मुतजाद चीजें हैं। एक का दूसरे से बिल्कुल टकराव है। रोशनी है तो जुल्मत और तारीकी भी है, ठंडा है तो गर्म भी है, खजा है तो बहार भी है। और किसी इंसान में गुस्सा है, कोई इंसान ठंडा है, इंसान कभी हंसता है कभी रोता है, अज़दाद है। इससे आपको समझौता करना ही होगा कि जहां कहीं भी हम रहेंगे वहां हमारा ही माहौल रहेगा और सारा माहौल हमारे मुआफिक होगा, और हम जो चाहेंगे और जिस अंदाज से चाहेंगे माहौल उसी अंदाज से ढल जाएगा। न इस तरह से किसी नबी के लिए हुआ है, न किसी वली के लिए हुआ है, न बाद के बुजुर्गान दीन के लिए हुआ है, और न आम मुसलमानों के लिए कभी हुआ है। उन्हीं हालात में रह करके जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, अपनी जमीन को पैदा करने और अपने माहौल को ठीक करने और अपने आप को दुरुस्त रखने का उस्लूब और ढंग क्या है, इस पे गौर व फिक्र करने की जरूरत है। इस्लाम की जितनी भी तालीमात हैं उन सारी तालीमात को 5 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अकाइद, इबादात, मुआमलात, मुआशरत और अखलाक। चाहे वो कुरान की तालीमात हो, चाहे हदीस की तालीमात हो, चाहे सहाबा से और ताबिईन से और बाद के अइम्मा से वो बातें मनकूल हो, जितनी भी इस्लाम की बातें हैं वो इन्हीं 5 में दायर है। अकाइद का मतलब तो ये हुआ कि आदमी क्या यकीन रखे और आदमी किस चीज की तस्दीक किया करे, आदमी के नजरियात और आदमी की फिक्र कैसी हो, ये अकीदे का मतलब है। और इबादत का मतलब ये हुआ कि आदमी की जो पर्सनल लाइफ है, आदमी की जो अपनी निजी जिंदगी है, उसमें अल्लाह ने और उसके रसूल ने अल्लाह की इबादत का क्या तरीका बताया है और उससे करीब होने का क्या अंदाज, तरीका और उस्लूब बयान किया है। उस तरीके को आदमी उस तरीके की पाबंदी करे और उसके मुताबिक अपनी लाइफ और अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करे, जिसमें नमाज, रोजा, हज, ज़कात और ये सब चीजें आती हैं। कि आदमी अपनी इबादत को ठीक करे, जिस तरीके से इबादत करनी चाहिए थी, और अल्लाह की इबादत का जो हक है उस हक को अदा करने की जहां तक हो सके उसकी कोशिश करे। ये 2 चीजें ऐसी है जिनका ताल्लुक इंसान की गोया निजी जिंदगी से। उसके बाद मामला आता है इस्लामी तालीमात के बकिया 3 हिस्से का, मुआमलात, मुआशरत और अखलाक। कि हमारे मामलात यानी आपस के लेन देन कैसे हों, हमारी तिजारत कैसी हो, और हमारा कारोबार और हमारा जो इक्तिसादी निज़ाम हो वो कैसा हो, मालियात का निज़ाम हो वो कैसा हो। और इस सिलसिले में दुनिया के दानिश्वरों ने क्या रहनुमाई की है और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इस सिलसिले में क्या हिदायतें। चौथी चीज है मुआशरत, कि हम एक दूसरे के साथ मिल करके जो जिंदगी बसर करते हैं उसका अंदाज और तरीका क्या हो।
کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے، اور نجی گھر کے علاوہ ذرا سا آگے بڑھیں تو کوئی پڑوسی ہے، پھر کوئی اپنا ہے، کوئی دور کا رشتہ دار ہے، کوئی اور ہے جو محلے میں رہتا ہے، پھر پورے شہر میں رہتا ہے، پورے ملک میں رہتا ہے۔ ہر ایک کے مفادات ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک کا تعلق دوسرے سے ہے۔ انسان مدنی الطبع ہے کہ اس کے بغیر، یعنی آپس کے تعلقات کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ کسی انسان کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو انسان انس سے ہے کہ اس کو انسیت کی کوئی چیز چاہیے، وہ دہشت میں مبتلا ہو جائے گا، ڈر اور خوف میں مبتلا ہو جائے گا۔ انسان تو انسانوں کے درمیان ہی رہے گا۔ تو یہ ہمارے تعلقات آپس کے کیسے ہونے چاہیے؟ ہماری بیوی ہے تو ہمارا اس سے تعلق کی نوعیت کیا ہو، والدین کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہو، پڑوس میں جو حضرات رہتے ہیں ان کے ساتھ، اور پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں رہنے والی انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلق کی صورت کیا ہو، یہ ہمیں معلوم رہنا چاہیے۔ پانچویں چیز ہے اخلاق۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے، اس کو مختصر لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اپنی ذات سے ہم ایسے ہوں کہ ہم دوسرے کو نفع پہنچانے والے ہوں۔ میری ذات ایسی ہو کہ جو نفع رساں ہو، ہم ہر حال میں دوسرے کی مدد کر رہے ہوں، تعاون کر رہے ہوں، کسی نہ کسی درجے میں نفع پہنچا رہے ہوں۔ اور کم سے کم درجہ یہ ہے، یعنی جس کو ایک دم کم سے کم کہا جا سکتا ہے، یہ ہے کہ کم از کم ہم یہ عزم کر لیں کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ اس کو بھی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اخلاق کا سب سے ادنا درجہ ہوا کہ کم از کم میری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اب آپ غور کریں کہ اسلامی تعلیمات کو ان 5 حصوں میں تقسیم کیا جاوے تو عقائد کا تعلق تو آپ کی نجی زندگی سے ہے، عبادت کا تعلق بھی آپ کی نجی زندگی سے ہے۔ بعض عبادتیں وہ ہیں جو اجتماعی طور پر ادا ہو جاتی ہیں، انفرادی طور پر ادا ہو جاتی ہیں۔ بہت زیادہ ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک مذہب والے لوگ اس کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن جو بقیہ 3 حصے ہیں، ان 3 حصوں کا تعلق پوری انسانیت سے ہے کہ ہماری معاشرت کیسی ہوگی، ہمارے معاملات کیسے ہوں گے، اور ہمارے اخلاق کیسے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہمارا کیسا ہوگا۔ اس میں تو نفس انسان سے اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق تو اس سے نہیں ہے کہ کون کس مذہب کا ماننے والا ہے۔ اور ہم جتنا بھی اپنے عقائد کو اپنے طور پر مضبوط رکھیں اور ہم جتنا بھی عبادت گزار بن جائیں، لیکن چونکہ یہ تو ایک محدود جگہ میں عبادت ادا کی جاتی ہے اور عقائد کا تعلق تو اپنے دل سے ہے، اپنے نظریات اور فکر سے ہے، اس کا ظہور نہیں ہوتا باہر میں، تو ظاہر ہے کہ دوسرا انسان جو دوسرے مذہب کا ہے، جو دوسرے مذہب کا پیروکار ہے، اس سے اس کا تعلق ہے، وہ آپ کے بارے میں واقف نہیں ہے صحیح سے۔ جب تک آپ اسلام کے جو 3 اور احکام ہیں، وہ تعلیمات ہیں جن کا تعلق ان 3 شعبوں سے ہے، ان 3 شعبوں کا آپ باہر میں اس طریقے سے مظاہرہ نہ کریں جس کا مطالبہ اسلام کرتا ہے، جس کا مطالبہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے قرآن و سنت میں کیا ہے۔ یہ تو ضروری ہے۔ باہر میں انسان کیا دیکھے گا کہ آپ کے بہت اچھے عقائد ہیں، آپ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ بڑے اچھے نمازی ہیں، اور جناب آپ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں اور بہت اچھا سجدہ کرتے ہیں، اور آپ مسلسل روزہ رکھتے ہیں، اور اللہ نے پیسے دیے ہیں تو مسلسل حج بھی کرتے ہیں۔ یہ چیزیں
آپ کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، دوسروں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ لیکن دوسری جو چیزیں جن کا تعلق دوسرے انسانوں سے ہیں، وہ انسان دیکھے گا کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں یا نہیں۔ آپ جو دوسروں سے مل رہے ہیں اس میں آپ کا انداز کیا ہے اور آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کا لب و لہجہ کیا ہے، آپ جو دوسرے سے معاملہ کر رہے ہیں اس معاملے میں دینے کے بعد کچھ اور ہیں، لینے کے بعد کچھ اور ہیں کیا؟ دیتے وقت آپ کے اخلاق کا مظاہرہ کچھ اور ہے، لیتے وقت آپ کا انداز کچھ اور ہے کیا؟ اور آپ جو دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں اور دوسروں سے جو ملتے ہیں تو آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کی زبان کیسی ہے، آپ کا لب و لہجہ کیسا ہے، یہ چیزیں انسان دیکھتا ہے۔ اور انسان اس بات کا خوگر ہے کہ انسان کو دیکھ کر کے چلے، جتنا بھی پڑھ لے اور جتنا بھی علم حاصل کر لے، اس کے لیے جو آئیڈیل ہے وہ کتاب نہیں ہے، اس کے لیے آئیڈیل وہ استاذ ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے استاذ نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے، میرے استاذ نے اس مسئلے کو سمجھاتے ہوئے کیا انداز اور طریقہ اختیار کیا ہے۔ طالب علم اصلاً اس کو لیا کرتا ہے، انسان سے انسیت حاصل کرتا ہے اور اس کا جو عمل ہے اس عمل کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر استاذ بڑے مرتبے کا ہو، بڑے درجے کا ہو، اللہ والا ہو، تو جو اس کا شاگرد اور طالب علم ہوگا وہ بھی بڑے مرتبے کا ہوگا اور اللہ والا ہوگا۔ اگر استاذ کے اندر وہ صفات نہ ہو تو بچوں میں بھی وہ صفات منتقل نہیں ہوتے، حالانکہ وہ بھی قرآن ہی پڑھ رہا ہے، وہ بھی حدیث ہی پڑھ رہا ہے، اس میں بھی وہی اخلاق و آداب پڑھ رہے ہیں، دوسرے طالب علم میں بھی وہی اخلاق و آداب پڑھ رہا ہے، لیکن اس پر استاذ کی چھاپ پڑ گئی اور اس پر اس کے استاذ کی چھاپ پڑ گئی۔ ہم نے اپنے ذہنوں میں جو یہ بسایا ہے کہ ہم اپنا ماحول بنائیں گے، ہم اپنے طور پر اپنا ایک کمیونٹی کے تحت رہیں گے، اپنے حساب سے رہیں گے، اپنا ایک الگ محلہ آباد ہوگا، ہم اپنے انداز سے رہیں گے، یہ آپ کے سوچنے سے ممکن نہیں ہے، یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوا ہے، کم از کم ہندوستان میں یہ ممکن نہیں ہوا ہے۔ اور پھر اگر آپ اپنے مقصد حیات پر غور کریں، اللہ نے آپ کو کس لیے بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ نے آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ آپ بھی ٹھیک رہیں اور دوسروں کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دو مشن ہے جو ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے ساتھ ایک مسلمان زندہ رہتا ہے اور زندگی بسر کرتا ہے۔ جب یہ مقصد ہے ایک مسلمان کا، تو اگر کوئی ایسا آدمی آپ کے پڑوس میں نہیں ہے، آپ کے بغل میں نہیں ہے کہ جس کے اندر ذرا نیکی نہیں ہے، یا جو مثلا دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یا اس کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ کچھ چیزوں کو نہیں جانتا ہے، تو پھر آپ کی تبلیغ اور آپ کی تعلیم اور آپ کے اخلاق آخر کس کی طرف اور کس کے سامنے آپ ان چیزوں کو پیش کریں گے؟ یہ تو ایک مسلمان کا بنیادی مقصد ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہے مسلمان بن کر کے رہے، اپنی تعلیم کے ساتھ رہے گا، اپنی تبلیغ کے ساتھ رہے گا، اپنے ذکر و اذکار کے ساتھ رہے گا، اور دوسروں کو اپنی طرف کھینچنے کی اور دوسروں کو اپنی طرف لانے کی کوشش کرے گا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ ظلمت سے نور کی طرف نکالنا ہے، یہ مقصد ہے۔ ظلمت سے اور تاریکی سے انسانوں کو نکالنا ہے روشنی کی طرف اور ہدایت کی طرف، یہ مقصد ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا مقصد یہی تھا، اور ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم دنیا کی ظلمتوں سے اور دنیا کی تنگی سے نکال کر کے لوگوں کو ہم دنیا کی وسعتوں کی طرف لے کر کے جائیں، انسانوں کی غلامی سے نکال کر کے ہم اللہ کی غلامی میں اور اللہ کی بندگی میں لوگوں کو ڈالیں، جہاں پہ وسعت ہی وسعت ہے، جہاں پہ فراخی ہی فراخی ہے،
اور جہاں پہ فراوانی ہی فراوانی ہے، اور جس میں امید ہے، اور جس میں ایک انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی اور فلاح چھپی ہوئی ہے، اور دوسرے طریقے میں کوئی چیز نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے وہاں تو۔ لہذا ہم جس ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہمارے آس پڑوس کے لوگ جس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے ہمارے تعلقات کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے، ہم ان کے سامنے اپنے اخلاق کا کس طرح سے مظاہرہ کریں گے، ہم ان کے ساتھ کس طرح سے رہیں گے، زندگی کس طرح سے بسر کریں گے۔ کیا مکہ مکرمہ میں سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے؟ اور کیا جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو کیا وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ سارے کے سارے مسلمان تھے؟ مکہ مکرمہ میں کچھ ہی افراد مسلمان ہوئے تھے اور بقیہ پورا ماحول کفر کا تھا۔ مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لائے تو اکثر لوگ، بہت سارے لوگ تقریباً مسلمان ہو چکے تھے، پھر دھیرے دھیرے مسلمان ہوئے، لیکن ایک قبیلہ یہود کا تھا جو مسلمان ہی نہیں ہوا، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ایک پورا طبقہ منافقین کا تھا جو مسلمان بن کر کے مسلمانوں کے خلاف مستقل سازش کیا کرتا تھا، ظاہر میں مسلمان تھا، باطن میں وہ مسلمان نہیں تھا۔ یہ سارے حالات تھے، دشمنوں کے گھیرے میں رہ کر کے اپنا ہونے کے باوجود، یعنی بظاہر وہ لوگ اپنا تھے لیکن دشمن بنے ہوئے تھے۔ ایسے ماحول میں اور ایسے پرفتن دور جس کو کہا جا سکتا ہے، پرفتن ماحول جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، کہ ایسے ماحول میں کہ جو ماحول سازگار نہیں تھا، الگ الگ قسم کے لوگ تھے، اس وقت ہمارے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ حالات سازگار رہے۔ تب قرآن نے کہا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ اس طرح سے صبر کیجئے جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ صبر و ضبط سے کام لیجئے۔ یہ سمجھنا کہ جو بھی ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا ہے وہ میرا دشمن ہے، یہ غلط ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، غلط ہے یہ بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بہت سارے غیر مسلم تھے جن کا احسان آپ نے اٹھایا۔ آپ وہیں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے، اس سے پہلے کے سارے تعلقات تو انہی لوگوں سے تھے، اور جب بہت سے حالات آئے تو اس وقت وہاں کے جو مسلمان نہیں تھے ان لوگوں نے ساتھ دیا ہے، کسی نے ابو بکر کا ساتھ دیا ہے، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، کسی نے اور صحابہ کا ساتھ دیا ہے۔ وہ جب ان پر ظلم ہوتا تھا تو کوئی جو غیر دین والا ہوتا تھا، جو مسلمان نہیں ہوتا تھا، اس کو وہ اپنے پناہ میں لے لیا کرتا تھا، اور پھر دوسرے کافر کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اس پر ظلم کرے، اس کا وہ احترام کرتے تھے۔ تو آپ نے تو دوسروں سے مدد بھی لی ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو باقاعدہ آپ نے معاہدہ کیا کہ اس سرزمین کی حفاظت ہم سب مل کر کے کریں گے، اس میں ہم بھی ہوں گے، اوس و خزرج بھی ہوں گے، مہاجرین و انصار بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، اور دوسرے مختلف قبیلوں کے لوگ ہوں گے، سب مل کر کے اس سرزمین کا ہم دفاع کریں گے کہ باہر سے کوئی آفت آئے گی اور کوئی ہم سے لڑنے کے لیے آئے گا تو ہم اس کا مقابلہ کر کے یہاں جتنے بسنے والے لوگ ہیں سب کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو سب مل کر کے رہتے تھے۔ یہ انداز اور اسلوب ہے اسلام کا۔ یہ سمجھنا کہ ہمارے مذہب کے علاوہ جتنے مذہب کے لوگ ہیں، دوسرے مذہب کے ماننے والے، وہ بہرحال ہمارے دشمن ہیں اور ان سے دشمنی اور بغض رکھنا ہی ضروری ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ یہ جو نفرت کی خلیج جو اس وقت حائل ہو گئی ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان اپنے اخلاق کو ٹھیک کرے، اپنی معاشرت کو ٹھیک کرے، اپنی بول چال کو ٹھیک کرے، اپنے معاملات کو ٹھیک کرے،
اور سامنے والے کو یہ پتا ہو کہ یہ ایک مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایسے رہو کہ ایک مسلمان کو جو جب دیکھا جائے تو ذکر اللہ، تو اللہ یاد آ جائے، کہ مسلمان جب گزرے تو دوسروں کو اس مسلمان کے دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے۔ ایسا مسلمان بنو، ایسا مسلمان مت بنو کہ تمہارے اخلاق اور تمہارے معاملات و معاشرت سے اسلام کو بدنامی ہو۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یعنی ہمارا ایمان کچھ اور ہے اور ہمارا عمل کچھ اور ہے۔ آج اسی کا رونا ہے۔ اگر ایک مسلمان اپنے ایمان کے مطابق اور اپنے عقیدے کے مطابق اپنے عمل کو بنا لے، اپنے اخلاق اور معاشرت کو بنا لے، تو وہ قومیں جنہوں نے ہمارا استقبال کیا تھا وہ آج بھی استقبال کے لیے تیار ہیں، وہ آج بھی استقبال کے لیے تیار ہیں۔ اور اس بات پر قسم کھائی جا سکتی ہے کہ جن محکموں میں مسلمان اسی دیانتداری کے ساتھ، اسی امانت کے ساتھ، اسی تقوی کے ساتھ، جس تقوی کی تعلیم اسلام میں ہے، جس تقوی کی تعلیم کتاب و سنت میں ہے، اس کے ساتھ اپنے فریضے کو انجام دے رہا ہے، وہ آج بھی اس محکمے میں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سرکاری نوکری کرتے ہیں، لیکن نوکری ایسی ہے جہاں رشوت ہے، نوکری ایسی ہے کہ جہاں پہ سامنے والے کی بات، غلط بات ماننی ہے، غلط قلم میں دستخط کرنا ہے، رشوت لے کر کے کام کو آگے بڑھانا ہے، لیکن وہ مسلمان اپنے اسلام پر ڈٹا رہا کہ نہیں، رشوت ہمارے یہاں حرام ہے، ناجائز پیسے لینا ہمارے لیے حرام ہے، کسی مظلوم کو ستانا ہمارے لیے حرام ہے، اور کسی پر ظلم کرنا ہمارے لیے حرام ہے۔ وہ اپنی اس موقف پر ڈٹا ہوا ہے تو اس محکمے میں اس کی عزت ہے۔ اور اس کی مثال دی جا سکتی کہ جب حکومت کو ایک چیز کی ضرورت پیش آئی تو بہت سارے ملازمین تھے غیر مسلم، حکومت کی نظر اس پر نہیں گئی، بلکہ وہاں جو مسلمان اس محکمے میں تھا کہا اس کو بھیجو، یہ کام کر سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا ہے، دوسرا تو کھا پی کر کے چلائے گا۔ اس ہندوستان میں جو لوگ اپنی زبان سے زہر اگلتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ایک کمیونٹی کے خلاف، تو یہ ان کی اندر کی بات نہیں ہے، یہ ان کا کیا ہے، یہ ان کا اسٹیج سجانے کا اور ماحول بنا کر کے اپنی سیاست چمکانے کا ایک انداز ہے۔ معلوم ہوا ان کا ڈرائیور مسلمان ہے، معلوم ہوا ان کے گھر کی دیکھ ریکھ کرنے والا مسلمان ہے، معلوم ہوا ان کی باڈی گارڈ، ان کا جو باڈی گارڈ ہے وہ مسلمان ہے۔ کسی نے پوچھا تم تو زہر اگلتے ہو مسلمانوں کے خلاف، یا آگے پیچھے مسلمان لیے پھرتے ہو؟ کہا اعتماد تو اسی پر کیا جا سکتا ہے، دوسرے پر نہیں، اعتماد اسی پر کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ بھی جانتے ہیں اس چیز کو کہ مسلمان اگر سچا مسلمان ہو تو وہی نجات دہندہ ہے، اور اسی کا طریقہ بہتر ہے اور اچھا ہے۔ اس لیے ہم اپنے رویے کو ٹھیک کریں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تم سے قتال نہیں کیا، تم سے لڑائی نہیں کی اور تمہیں گھروں سے نکالا نہیں، ان تبروہم، اس سے منع نہیں کرتا کہ تم ان پر احسان کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ اللہ اس سے منع نہیں کرتا تم، یعنی یہ کام کرنا ہے۔ ہاں وہ لوگ کہ جنہوں نے تم سے قتال کیا، گھروں سے تم کو نکالا ہے، یا نکالنے میں ان لوگوں کا کسی نہ کسی طریقے سے تعاون رہا ہے اور کوشش کی ہے کہ مسلمان یہاں سے چھوڑ کر کے بھاگ جائیں، جنہوں نے ظلم کیا ہے، تو ہاں پھر اللہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ پھر اس طریقے کی کارروائی تم کرو۔ وہ ایک الگ چیز ہے
لیکن عام جنہیں ظلم کے تو پھر ظالم ہو گئے نا، یہ ظالم ہو گئے. عقیدے کا یہاں مسئلہ نہیں رہا. ایک آدمی ہے جو ظالم ہے اور ایک آدمی ہے جو مظلوم ہے. عقیدے کا کوئی مسئلہ نہیں رہا. لہذا ہمارا عقیدہ الگ ہو، سامنے والے کا عقیدہ الگ ہو. صرف اس بنیاد پر ہم اس سے دشمنی کریں گے، صرف اس بنیاد پر ہم اس سے لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. صرف اس بنیاد پر کہ سامنے والا ہمارے مذہب کا نہیں ہے، اس کی جان حلال ہو گئی، اس کا مال حلال ہو گیا، نہیں ہے. ایسا نہیں ہے اسلام کی تعلیم. غلط ہے. اگر سامنے والا ہمارے مذہب کا نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، اس نے کوئی ظلم نہیں کیا اور آپ نے اسے تھپڑ مارا، تو آپ ظالم ہیں اور اللہ کی نظر میں آپ مبغوض ہیں اور اللہ آپ کو اس سلسلے میں پوچھے گا. اس لیے اپنے رویے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الخلق عیال اللہ، جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کا کنبہ ہے. کنبہ خاندان ہے. جس خاندان کی پرورش کی ذمہ داری اللہ نے اپنے سر لی ہوئی ہے، اللہ کی ذمہ داری میں ہے. فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ، تو اللہ کے مخلوق میں سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ کی عیال کے سلسلے میں اچھا ہو، یعنی ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے، اچھائی کا برتاؤ کرے، تو وہ شخص سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو ٹھیک کریں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا مسلمان بھی میرا اپنا ہے، ہمارا پڑوس کا رہنے والا بھی میرا اپنا ہے، ہمارا جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جو یہاں رہتا ہے، وہ بھی میرا اپنا ہی ہے. عقیدے کا صرف فرق ہے، لیکن آپ اس کی وجہ سے اس کے سامنے بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں گے، آپ اس سے دوسرا طرز اپنائیں گے اور دوسرے انداز سے بات کریں گے، یہ درست نہیں ہے. غیر مسلموں کے لیے شراب بیچنے کی اجازت ہے، شراب کی رقم ان کے لیے حرام ہے، اور ایک مسلمان کے لیے شراب کی رقم حلال نہیں ہے، حرام ہے. اس کے لیے، ان کے لیے حلال ہے، ہمارے لیے حرام ہے. اب کسی مسلمان کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، چونکہ اگلا غیر مسلم شراب پیتا ہے، اس کے لیے حلال ہے، تو میں شراب بیچ دوں اسے اور اس کے پیسے لے لوں. آپ کے لیے تو حرام ہے، وہ آپ کے لیے تو ناجائز ہے، ان کے لیے حلال ہے. حلال ہے. برتاؤ اس طریقے سے کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک چیز جو آپ کے لیے حرام نہیں ہے، اگلے حرام ہے اور اگلے کے لیے وہ حلال ہو، تب بھی آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ اس سے آپ غلط طریقے سے نفع اٹھانا چاہ رہے ہیں. اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو انسان دوسروں کو نفع کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ محبت کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے، اس کی تعلیم اسلام دیتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی معاشرت کو، اخلاق کو اور اپنے معاملات کو ہم ٹھیک رکھیں. ہمیں بتاتے ہیں ایک باڑی والا غیر مسلم ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اس نے جو وعدہ کیا وہ پکا کیا. ایک یہاں غیر مسلم رہتا ہے، ایک نوجوان نے بتایا کہ ہم نے مکان لیا، اس سے زائد رقم میں وہ مکان بک رہی تھی اس نے کہا کہ میں نے عہد کر لیا فلاں کو دینا ہے اور معاملہ طے ہو چکا ہے. وہ غیر مسلم ہے. کہا کہ بات اگلے سے ہو چکی ہے، آپ کو نہیں دے سکتا میں. لیکن آج مسلمانوں کتنا پیسہ مار کر کے بیٹھا ہوا ہے، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، اپنے پڑوس کا، محلے کا، رشتہ دار کا، کتنا پیسہ مار کر کے بیٹھا ہوا ہے. سب آپ کی نظروں میں ہے. یہ مسلمانوں کے اخلاق ہیں جو خود ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں. یہی سب سامنے ہے جو دکھتا ہے، اور غیر مسلموں کے دلوں میں ہمارے تئیں ایک تنفر پیدا ہو رہا ہے. نفرت کی اس خلیج کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آج علماء اس سلسلے میں متفکر ہیں کہ یہ آخر ہوگا کیا. نفرت کی یہ جو خلیج بڑھ رہی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے بڑھ کر کے برادران وطن کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کریں اور اپنے اخلاق کو اچھے انداز سے پیش کریں اور بتائیں یہ جو عیسائی ہیں چند ہیں، گنے چنے ہیں، بہت کم تعداد ہے ان کی. مسلمانوں کی تعداد تو کروڑوں میں ہے، عیسائیوں کی تعداد تو کم ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بے ضرر ثابت کیا ہوا ہے.
انہوں نے اپنے آپ کو ایسا ثابت کیا ہوا ہے کہ ہم دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں تعلیم کے اعتبار سے اور علاج و معالجہ کے اعتبار سے اور دوسروں کو دینے کے اعتبار سے ان کی مدد کرنے کے اعتبار سے ہم ہر حال میں اس ملک کے خیر خواہ ہے اور لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، تو ان کے سلسلے میں کوئی نفرت نہیں، کوئی تعصب نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے رویے سے ایسا کیا ہوا ہے کہ جیسے ہم لوٹ رہے ہوں، ہم لے رہے ہوں، ہم دوسروں کے حق کو غصب کر رہے ہوں، ہم کوشش کر رہے ہوں کہ جتنا ہڑپ کر سکیں جتنا لے سکیں۔ یہ رویہ تو بہت خطرناک ہے۔ کسی سامنے والے کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جانا کہ یہ ہر حال میں ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور یہ ہر حال میں ہمارے لیے لوٹنے کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے یا ماحول کو خراب کرنے کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے، یہ تصور بہت خطرناک ہے۔ علماء بہت متفکر ہیں، اس لیے میرے بھائیوں التجا ہے، استدعا ہے آپ سے کہ آپ اپنے اخلاق کو ٹھیک کیجیے، اپنے معاملات کو ٹھیک کیجیے اور اپنی معاشرت رہنے سہنے کی زندگی کو ٹھیک کیجیے